میری اہلیہ کہا کرتی ہے تم نے اتنا سفر نہیں کیا جتنا شور مچایا. میرے والد نے مجھے انگلینڈ بھیج دیا, پیسے گھر سے آ جاتے, نکٹو آدمی, آوارہ گردی کی. پاکستان بننے کے بعد فوری طور پہ ہم نے سراسیمہ ہو کے جتنے بھی ہسٹوریکل ہندو نام تھے ان کو مسلمان کر دیا. شاہ نے کہا تھا کہ دوز پیپل ہو نو می they know me and those people who do not know me they do not deserve to know. یہ جو آرمی میں جنرل ریٹائر ہوتے ہیں ان کو 2 روپے زمین ملتی ہے. عمران خان بھی بہت شہزائی تھے, انہوں نے کتابیں بھی لکھی نارتھ کے بارے میں. اس دفعہ کہاں جاؤں میں. کرنل شیر خان نے کہا کہ جی طاہر صاحب ہم شمال والوں سے زیادہ شمال کو جانتے ہیں, ان سے پوچھیں. فیری میڈوز آج کل وہاں پہ ہزاروں لوگ جا رہے ہیں. I was the first پاکستانی to go there. تو وہاں پہ ایک لیک ہے, اس کا نام انہوں نے تارڑ لیک رکھ دیا. بچوں کو ہمیشہ ساتھ رکھتا. کشور کہا کرتی تھی کہ ہوش کرو, تم بچوں کے باپ اور نانی تو نہیں ہو. اگین میں عرض کروں گا کہ میں اٹھایا نہیں جانا چاہتا. پروگرام ہے بیانڈ ود بہجت. میرا نام بہجت جیلانی, اور آج جس شخصیت سے مجھے آپ کی ملاقات کرانا ہے, میں اس کو انٹرویو نہیں کہا کرتی, یہ ایک بات چیت کا پروگرام ہے. تو بات کرتے ہیں ہزاروں راستوں کی اور اندلس میں اجنبی ہونے کی. جب تیری تلاش میں نکلے تو غار ہرا کی رات آتی ہے. پیار کا پہلا شہر, ماسکو کی سفید راتیں, بہاؤ سے لے کر خس و خاشاک زمانوں تک, اور سب سے بڑھ کر خانہ بدوش. میں نے نام نہیں لیا لیکن پہچان آپ ضرور گئے ہوں گے. ذکر ہے اس شخصیت کا جس کے کئی رنگ کئی روپ. مستنصر حسین تارڑ, بیانڈ ود بہجت کے مہمان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بالآخر آپ سے بات ہو ہی گئی. جب میں نے آپ سے کہا کہ بات کریں تو آپ نے کہا کہ بات کیا کی جائے. میں نے سوچا کہ اگر تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بات کیا ہو تو پھر میری کیا اوقات ہے کہ میں کوئی بات کر سکوں. لیکن پھر بھی ہمت نہ ہاری. اب تارڑ صاحب آج میرے ساتھ ہیں تو سوالوں کے بارے میں کبھی نہیں پوچھتے کیونکہ کہنے کو بہت کچھ ہے. تارڑ صاحب مصنف ہیں, سفر کے شوقین ہیں, کوہ پیما ہیں, ناول نگار ہیں, کالم نگار ہیں, ٹیلی ویژن ہوسٹ ہیں, ایکٹر ہیں. آج کس بات کی ابتدا کریں, یہ الجھن تو میری ہے. اتنی تو کیپس آپ نے پہنی ہوئی ہیں, تو پھر بھی خود بتا دیجئے کہ کون سا رول آپ کو اپنا زیادہ پسند ہے. دراصل یہ سوال ریپیٹیڈلی مجھ سے پوچھا گیا. میں جو بھی جس وقت جس لمحے تاریخ کے جس موڑ پر جو کچھ کر رہا ہوتا ہوں کریٹو حوالے سے, وہ میرے لیے اس لمحے سب سے عزیز لمحہ ہوتا ہے. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. جو کچھ بھی میں نے آج تک لکھا, کتابیں آپ جانتی ہیں کہ 80 سے زیادہ ہیں, کالم ہیں, یہ ہے وہ ہے, کچھ 300-400 پلیز میں نے کیے ٹی وی پہ. آئی اسٹارٹیڈ ایز این ایکٹر اینڈ مطلب ہے کہ کمپیئرنگ کی بیسیکلی طارق عزیز اور مجھے پی ٹی وی کی تاریخ کا پہلا پرائڈ آف پرفارمنس ملا تھا آن کمپیئرنگ. چنانچہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں نا, میں اس کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہوں. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ مارننگ ٹرانسمیشن میں نے 7 سال کی, تو ایک نئے کمپیئر آئے 3-4 سال بعد, ان کو تھوڑا ٹرین کرنا. مجھے کہنا کہ طاہر صاحب آپ کا تو اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ آپ بیٹھتے ہوں گے اور پروگرام شروع کر دیتے ہوں گے. میں نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں, جتنی محنت میں نے پہلے دن کی تھی نا اسکرپٹ پر تیاری, اتنی ہی ہر پروگرام کے لیے کرتا ہوں. چنانچہ کوئی بھی صنف ہو, جب ناول اگر لکھتا ہوں, سفر نامہ, کہانی, جو بھی, تو میں اس کو اپنی تمام تر جو انرجیز ہیں وہ دیتا ہوں. اور ایٹ ٹائمز آئی ایم ایگزاسٹڈ آفٹر دیٹ, کیونکہ فزیکلی اینڈ مینٹلی آئی ایم ٹوٹلی ٹیون ٹو دیٹ. سمجھ میں آنے والی بات ہے. ہاں, آئی کریٹ مائی اون ورلڈ اینڈ آئی گو ان ٹو اٹ. وہ ورلڈ کسی چیز کی بھی ہو, اور اس ورلڈ کے باہر جب آتا ہوں میں, تو میں کچھ روز کے لیے وہیں رہتا ہوں. مثلا بہاؤ میں نے لکھی تو میرا خیال 2-3 ماہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا لکھنے کو, کیونکہ آئی واز اسٹل دیئر پاروشنی کے ساتھ. تو یہ ہے کہ میری کوئی پریفرنس نہیں ہے. میں نے اظہار کرنا ہے وہ کسی صورت بھی کروں, اور پوری سنسیرٹی سے, اور جتنی بھی کریٹیوٹی میرے اندر ہے
اس کو بروئے کار لا کر کرتا ہوں. تو اتنا سفر کیا، اتنی کتابیں لکھی، اتنے ڈرامے ابھی آپ بتا رہے ہیں، بے جی شمار ممالک جہاں پر آپ گئے، اس کی سیر کی، یہ ممکن کیسے ہوا یہ مجھے بتائیے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہ انسانی زندگی کے اندر اور ایک زندگی کے اندر اتنا سب کچھ کرنا کیسے ممکن ہوا، جبکہ ابھی آپ کہہ اچھا بھی رہے ہیں کہ جی جی پورے کے پورے طارق صاحب ہمیشہ ہر چیز میں موجود ہوتے ہیں. ایکچولی میری اہلیہ کہا کرتی ہے کہ تم نے اتنا سفر نہیں کیا جتنا شور مچایا، کیونکہ میں ہر سفر کے بارے میں سفر نامہ لکھتا ہوں. چنانچہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں پوری دنیا اس نے دیکھ لی ہے. مجھ سے بہت زیادہ دنیا لوگوں نے دیکھی ہوئی. اور کیسے دیکھ لی؟ بنیادی طور پہ ایز سمپل ایز دیٹ کہ میرے والد نے مجھے انگلینڈ بھیج دیا while I was 18 and I was there for 6-7 years. پیسے گھر سے آ جاتے تھے، نکھٹو آدمی تھا، ایک دن بھی کام نہیں کیا ہوا. تو سوائے اس کے کہ پڑھنا، بیسیکلی آئی ایم اے لیڈر. اگر میں ایک رائٹر نہ ہوتا تو میں لیڈر ہوتا. اور تھیٹر دیکھا اور آوارہ گردی کی، اچھے کپڑے خریدے، ان کا شوق تھا. چنانچہ جب واپس آئے ہیں تو وہ مطلب بگڑ چکا تھا کام، وہ گھٹی میں پڑ گیا تھا. بلکہ اگلے روز گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے لوگ ایک ڈاکومنٹری بنا رہے تھے اپنی طرف سے جو پرومیننٹ راوین ہے. تو آپ کو شاید علم نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے پہلی مرتبہ اپنی ہسٹری میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیے. اچھا، اور ادب کا ایوارڈ، پہلا ایوارڈ انہوں نے مجھے دیا. ضیاء واہ، محی الدین کو دیا انہوں نے اس کا ٹی وی کا پریزنٹیشن کا. جی تو انہی دنوں میں ایک ایکسپیڈیشن پہ گیا تھا ہائیکنگ کی، بلکہ ماؤنٹینرنگ ہائیکنگ جو بھی کہہ دے، ٹریکنگ، کشن گنگا ایکسپیڈیشن. کشن گنگا نام ہے نیلم کا. پاکستان بننے کے بعد فوری طور پہ ہم نے سراسیمہ ہو کے جتنے بھی ہسٹوریکل ہندو نام تھے ان کو مسلمان کر دیے، یعنی ختنے بٹھا دیا. تو یہ کشن گنگا کہلاتی تھی، وادی نیلم. جی، تو وہ میرا پہلا ٹریک تھا. اس اچھا، میں بھی ٹریکنگ کے ساتھ ایک اور مجھے کلر ملا ماؤنٹیننگ کا ایٹ دیٹ ٹائم. تو یہ جرثومے آہستہ آہستہ اکٹھے ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے مجھ پہ قبضہ کر لیا. صحیح. اچھا، ایک آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تعارف کی بات ابھی ہو رہی تھی کہ میرا تعارف نہ کرانا. ایک بڑا اچھا تعارف میں نے آپ کا پڑھا، آپ کے بارے میں پڑھا. اس کتاب کا نام ہے اوک، آلیوز اینڈ گن فائر. مصنفہ ہے اس کی تزئین انیس. ان کی اچھا، ایک، وہ آپ تک کیسے پہنچ گئی؟ کیونکہ وہ میری فیوریٹ ہے. بس دیکھ لیجئے. تو آپ کہتے ہیں ہاں نا کہ جب ہم آپ نے اس نئے کمپیئر کو بتایا تھا کہ تیاری کرنا پڑتی ہے، تو میرا خیال ہے تھوڑا اچھا بہت تیاری ہمیں بھی کرنا پڑتی ہے، کیونکہ ہم بھی پرانے ریڈیو کے زمانے کے لوگ ہیں نا، جو تیاری کیے بغیر مائکرو فون کے سامنے نہیں جاتے تھے. لیکن یہ مجھے پڑھنے درست. دیجیے گا پلیز، کیونکہ میں اپنے ناظرین کے لیے یہ پڑھنا چاہتی ہوں نظم جو لکھی ہے. اور اس میں انہوں نے آپ کی ہماگیر شخصیت کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. بہت پسند آئی مجھے یہ نظم. آپ اچھا وہ آپ اچھا، نے یہ لکھا ہے. انگریزی میں ہے نا؟ انگریزی میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ مجھے خود سمجھ نہیں آئی. میں نے اسے کہا تھا کہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا دو. آپ بتا دیں کیا لکھا ہوا. سر جی جانے دینا، میں نے بھی انگریزی میں ہی پڑھنی ہے. اچھا چلے پڑھ. اچھا جی، یہ تزئین انیس ہیں، اپنی کتاب اوک، آلیوز اور گن فائر میں لکھتی ہیں. مجھے اجازت دیجیے تھوڑا سا میں یہ دیکھ کے پڑھوں گی. A جی جی metaphor, a traveling star, a shooting. ٹھہریں جی ایک سیکنڈ، مجھے تھوڑا سا یہ نہیں، یہاں آپ کو انگریزی نہیں پڑھنی آتی تو مجھے آتی ہے. نہیں نہیں نہیں، میں مجھے پڑھ دوں؟ مجھے بھی آتی ہے جی. نہیں بس آ گئی اب. A metaphor, a traveling star, a shooting laughter, a mystic phantom, a mysterious reality, a ghost, a devil, a saint, a sinner, a relic, a magic, a symphony, a comedy, a melody, an instant, an era, a glow, a flow, a master, a servant, a story, a theory, an epoch, a snapshot, birth and acquaintance. اتنی ساری چیزوں کے بعد صرف ایکوینٹنس کی برتھ کی کیا بات ہے؟ یہ ذرا مجھے بتائیے. اچھا، یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے نا،
اس میں بہت ساری سچائیاں ہیں اچھا کہ آئی کوڈ بی اے ڈیول اینڈ آئی کوڈ بی این اینجل ایٹ دا سیم ٹائم. گریٹ میری گریٹ. کتابوں میں سب کچھ ملتا ہے. وہ میں کہا نا کہ کون سا ٹائٹل آپ کی شخصیت کی بہتر نمائندگی کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ بہت اچھا جو ایک چیز انہوں نے لکھی ہے. اگر آپ کی کتابوں کو میں نے ساری تو نہیں پڑھی لیکن بہت کچھ پڑھا، اور اس کے حوالے سے جس مستنصر حسین تارڑ کو میں جانتی ہوں، جن کو میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا، جن کو ڈراموں میں دیکھا، جن کی تحریریں پڑھی، اس کے حساب سے بہت جسے کہنا چاہیے شاید مطلب ان کو ایک میں ان کی تعریف اس بات پہ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے بالکل اس کو بند کر دیا. تو اچھا نہیں، واقعی اس نے بہت اچھا ٹریبیوٹ پیش کیا ہے. جی اور وہ جو تعارف کی آپ بات کر رہی تھی، میں اکثر کوٹ کرتا ہوں. آپ نے جب میں کیا کرتا تھا شوز وغیرہ، جی پارٹیسپیٹ کرتا تھا 5-7 سال پہلے کی بات، تو وہاں بھی میری یہی ریکویسٹ ہوتی تھی. اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ آپ میرا اپنا انٹروڈکشن نہ کرائیں. کیونکہ جارج برنارڈ شاہ جب بہت زیادہ مشہور نہیں تھے تو ہی واز گوئنگ ود اے فرینڈ جی فار اے کاکٹیل پارٹی ہیونگ این ایوننگ آؤٹ. تو اس نے کہا کہ جارج there will be people there who will know you and there will be people there who won't know you. جی So کیسے میں آپ کا تعارف کرواؤں؟ اچھا تو شاہ نے کہا تھا کہ those people who know me they know me دن ہو رائٹ. and those people who do not know me they do not deserve to know me. تو اب جو مجھے نہیں جانتے، اچھی بلی ہنسی خوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اپنی جہالت میں، تو ان کو خوش رہنے دیں. ضرور بتانا ہے کہ یہ دیکھیں جی کیا نابغہ روزگار شخصیت ہے اور بڑی چیز ہے، ان کو رہنے دیں اپنے حال میں. نہیں، میرا خیال ہے کبھی کبھی بتا دینا اچھا بھی ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. اچھا ایک مجھے اب اس پہ تصحیح میری کیجیے گا کیونکہ مجھے اس کا صحیح میں اس کو صحیح طرح سے شاید پروناؤنس نہ کر سکوں. نگر ویلی میں ایک جگہ ہے، نام ہے اس جی کا جی اوشو تانگ. جی اچھا ٹھیک کہا. یہ ایک ریزورٹ ہوٹل ہے. تو سب کو جی معلوم ہے کہ گلگت بلتستان کے بارے میں آپ نے بہت لکھا، لوگ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کیا کہانی ہے کہ اس ریزورٹ ہوٹل کے ہر کمرے کا نام آپ کی جو گلگت اور بلتستان کے سفر نامے ہیں ان پر رکھا گیا؟ اس کے پیچھے کہانی Imagine, بتائیے. at times I say کہ I feel کہ I wasn't born in Lahore, I was born in کسی گلگت بلتستان کے کسی قصبے میں پیدا ہوا تھا. میرے اندر وہ روح ہے پہاڑوں کی. اچھا چنانچہ میں نے 16 سفر نامے لکھے ہیں نارتھ کے صرف. اور وہ اس لیے میں نے وہ ساری آوارہ گردیاں نہیں کی کہ میں ان کے بارے میں لکھوں. دیٹ واز مائی پیشن. اچھا اور میرے بیشتر سفر وہاں سے شروع ہوتے تھے جہاں پہ سڑک ختم ہو جاتی تھی، ٹریفک ختم ہو جاتی تھی، راستے ختم ہو جاتے تھے. دنیا کے جو مشکل ترین ٹریکس ہیں وہ میں نے کیے ہیں، سنو لیک کا، K2 کا، سارا کچھ. تو باہر تو، اور کیونکہ میں بہت عرصہ پہلے ان علاقوں میں گیا تو آلموسٹ بہت سارے علاقے میری وجہ سے انٹروڈیوس ہوئے. مثلا فیری میڈوز اوہ آج اچھا کل وہاں پہ ہزاروں لوگ جا رہے ہیں. بہت آئی واز دا بہت فرسٹ پاکستانی ٹو گو دیئر موسٹ پرابلی. میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے کوئی گیا ہو 10-20 سال پہلے، لیکن کیونکہ سڑک نہیں تھی، پیدل جانا پڑتا. ارے تو اچھا وہاں پہ ایک لیک ہے، اس کا نام انہوں نے تارڑ لیک رکھ دیا. صحیح. آج بھی جہاں پہ میں نے ٹینٹ لگایا تھا وہاں پہ جو ہوٹل تعمیر ہو چکا ہے اس کے اوپر میری تختی لگی ہوئی. اسی طرح روپل ویلی، اور روپل میں ایک ترشنگ ہے گاؤں جو میں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے خوبصورت گاؤں ہے. بلکہ ایک دفعہ عمران خان صاحب میرے شو میں آئے اچھا تو وہ کوئی ماؤنٹینئرنگ کے بارے میں تھا. کرنل شیر خان بڑے فیمس ماؤنٹینئر تھے ہنزا کے. تو بعد میں چائے وغیرہ پہ عمران خان نے پوچھا کرنل شیر سے جی کہ کرنل صاحب آپ یہ بتائیے کہ تو عمران خان بھی بہت شہدائی تھے، انہوں نے کتابیں بھی لکھی نارتھ کے بارے میں. جی تو کہ اس دفعہ کہاں جاؤں میں؟ تو کرنل شیر خان نے کہا کہ جی تارڑ صاحب ہم شمال والوں سے زیادہ شمال کو جانتے ہیں، ان سے پوچھئے. جی چنانچہ میں نے سجیسٹ کیا کہ آپ ترشنگ جائیں، تو میرے کہنے پہ وہ ترشنگ بھی گئے.
اور ان کے کہنے پہ میں منیمک گیا. تو جب میں ترشنگ گیا ہوں جی تو آلموسٹ اس کے اوپر نانگا پربت ایک کتاب تھی, اس میں اس کا حوالہ تھا. جی پھر لوگوں نے جانا شروع کر دیا. اب وہاں پہ جو ایک ہوٹل تب تو تعمیر نہیں ہوا تھا, 1-2 کمرے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا, کوئی ادھر جاتا نہیں تھا. تو اس کے ایک کمرے کے بعد تختی میرے نام کی لگی ہوئی ہے, اچھا اور اس کے ساتھ والا جو کمرہ ہے اس کے اوپر رائنولڈ میسنر کی لگی ہوئی, اچھا کیونکہ ہاں میسنر اگین مائی فیورٹ ماؤنٹینئر, دنیا کا سب سے فیمس. تو وہ روپل آیا کرتا تھا نانگا پربت, کیونکہ نانگا پربت کے ساتھ اس کی فیسینیشن تھی. بڑی چنانچہ اسی طرح ہی جی بڑا اور مشکل بھی پہاڑ جگہ کہا ہیں جاتا ہے نانگا پربت, تو جو بڑا مشکل میرے پہاڑ ہے. حوالے سے وہاں پہچانی جاتی. تو یہ آپ نے ہوٹل کا پوچھا, اس کے مالک کا اسرار اور بڑے فنیٹک فین ہیں میرے. تو انہوں نے ہوٹل بنایا اور تصویریں وغیرہ یہ وہ, اور انہوں نے 8-10 کمرے جو مختلف کتابیں میں نے لکھی ہیں ان کے نام پہ, درست. ایک پورا بلاک ہے وہ لکھا ہوا, اور ایک کمرہ اس کا میرا ہی نام ہے اوپر لکھا ہوا لکڑی کے ساتھ. اور آپ ملاحظہ کیجئے کہ ایج کس طرح آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے, کہ میرا جی تو بہت چاہتا ہے لیکن آج تک میں نے اپنا وہ کمرہ نہیں دیکھا. اس کی بڑی خواہش ہے کہ میں آپ کے اسٹے کروں. لیکن تو بات تو کیسا لگتا میرا خیال کیسا ہے ہے کہ یہ جتنی سارا کچھ؟ محبت میں نے شمال سے کی ہے, شمال والوں نے مجھ سے زیادہ محبت کی. جی وہ تو صحیح ہے, لیکن میں وہی بات کہہ رہی تھی کہ کیسا لگتا ہے جب آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو بھی اچیومنٹ آپ نے کی ہو اس کا نتیجہ سامنے اس طرح سے نظر آ جائے. اچھا, ایک تو بحثیت یہ تھا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میرا نقطۂ نظر جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں سفر جی نامہ لکھنا نہیں ہوتا, نیور. بعد میں لکھنا شروع کر دیا. بیسک میں نے آوارہ گردی کرنی ہے, اس کے نتیجے میں ایک سفر نامہ آ جاتا ہے. اب وہ سفر نامہ جس طرح فیری میڈو والا کہتے ہیں, ترشنگ والے, کہ آپ نے ہمارے روزگار کا بندوبست کر دیا, یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز ہے, میری کوئی انٹینشن نہیں تھی. چنانچہ جس طرح میں درجنوں ایسے ٹریبیوٹس کا تذکرہ کر سکتا ہوں, جی تو یہ ہے کہ میں جتنے بھی مثلا مجھے آپ کو شاید علم ہوگا کہ اکیڈمی آف لیٹرز پاکستان نے پاکستان کا سب سے بڑا جو لٹریچر ایوارڈ تھا کمال فن جی وہ دیا, لیکن وہ 2 لوگوں کو دے دیا. 5 لاکھ کا مجھے چیک آ گیا. تو آن پرنسپل کہ یہ ایک کو ملتا رہا ہے تو ایک کو ہی ملنا چاہیے, یا کسی اور کو یا مجھے, میں جی نے وہ واپس کر دیا. اسی طرح ہی جو سول ایوارڈز وغیرہ ہیں, پہلے کی بڑی خوشی ہوئی تھی, پرائڈ آف پرفارمنس, جی لیکن بعد میں مجھے ستارہ امتیاز وغیرہ ملا تو آئی ریفیوز ٹو گو. اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 50-60 سال عمر کے آپ مشقت کرتے ہیں. میں اپنی رائٹنگ ٹیبل پہ آلموسٹ 50 ایئرس 7 سے لے کے 11 بجے تک بیٹھا ہوں ایوری ایوننگ, when people had fun and I had the opportunities also. لیکن for me that commitment, the most beautiful moment for me was that the time I sat on that table and I started writing. میں سارا تو میں نے اتنی مشقت کی ہے, اور زندگی میں سارا کچھ مشقت ہی کی ہے نا, یہ ساری مشقتیں ہوتی ہیں, خاص طور پہ نثر, ایکٹنگ آپ کو پتہ مشقت ہوتی, اس میں جی کوئی کوئی بھی کمیت تو کام ہوتی کیا نہیں. جائے اور اگر پورے دل کے ساتھ کیا تو جائے تو وہ بالکل. ایک صاحب جو ہے who happens to be the head of state اور گورنر, جس کا کوئی تعلق نہیں ان چیزوں سے, میں اس کے سامنے سر جھکاؤں یوں کر کے کہ وہ میرے گلے میں کیا ڈالے, ایک ٹھیپا سا ڈال. میں نے وہ ٹھیپا کرنا کیا بھائی, واٹس دا یوز. میرے کسی جگہ آپ وہ یہاں پہ آپ دیکھیں کوئی میرا ایوارڈ نہیں لگا, اور واحد ایوارڈ جو میں نے سنبھالا ہوا ہے وہی گورنمنٹ کالج کا گورنمنٹ کالج کا. لائف اچھا ٹائم اچیومنٹ. ہاں, بالکل وہ دیکھیں تو جی. یہ اصل اس میں لائف وہ جو تھا کمال فن ایوارڈ, اس کی معذرت کرتے ہوئے یہ مجھے آدھا ایوارڈ دیا گیا, یعنی میں آدھا ادیب ہوں, لیکن میرے لیڈر مجھے پورا ادیب مانتے.
درست. اور ان کی موجودگی میں ایز یو نو کہ پچھلے 25-30 سال سے اس دفعہ کا نہیں پتا، آئی ایم دا بیسٹ سیلر ان پاکستان. جتنی کتابوں کے میرے ایڈیشن شائع ہوتے ہیں شاید ہی کسی کے ہو. پیار کا پہلا شعر کو آپ جانتی ہوں گی، بالکل. اس کا 90th ایڈیشن آیا ہے، 90 90. اچھا، 90واں. چنانچہ مجھے اصل ایوارڈ جو ہے نا یہ لوگ دیتے ہیں. اسی طرح شمال والے جو ہیں جس طرح مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں وہ میرے لیے ایوارڈس. یہ وہ ہمارے عبداللہ حسین میرے آپ کو پتہ ہے کہ عزیز ترین دوست ہے، جی. وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ کیا ہوا کہ یہ ایک تانبے کا ایک ٹھیپا سا اوپر لال بنا ہوا ہے وہ آپ کے گلے میں ڈال کے کہتے ہیں آپ گھر چلے جاؤ، آپ کی بڑی عزت افزائی ہوئی ہے. جی. تو یہ جو آرمی میں جنرل ریٹائر ہوتے ہیں ان کو 2 روپے زمین ملتی ہے، تو ہم بھی تو وہ مذاق سے کہتے ہیں ہم بھی تو ادب کے جنرل ہیں نا، ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو ہے رسپانس ہے آڈینس کی، میرے لیڈر کی. اور وہ خوش قسمتی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تیسری نسل تک چلا گیا ہوں. جی. یعنی جو پہلی نسل پڑھ رہی تھی پھر دوسری، اب تیسری ینگر جنریشن یا تکیہ تارڑ ہے مال ٹاؤن میں، وہاں پہ بالکل ینگ لوگ آتے ہیں اور انہوں نے مجھے پڑھا ہوتا ہے. تو دیٹ مینس کہ کچھ نہ کچھ اس میں سکت ہے میری تحریر میں کہ وہ سفر کرنا. اچھا، یہ ابھی آپ نے بات کی کہ آپ کے نام پہ جو کمرہ ہے اس ہوٹل میں معاف کیجیے گا اس کو آپ دیکھنے جانا چاہتے ہیں، نہیں جا سکے. اسی کے ساتھ ایک سوال ہے کہ کیا کوئی ایک ایسی چیز ہے یا کوئی ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں آپ لکھنا چاہتے تھے اور نہیں لکھ پائے؟ نہیں، ہرگز نہیں. لیکن یہ ذرا میں ایک ہوتی ہے ہائی وے پہ سفر کرنا، ایک ہوتا ہے آف روڈ. جی. آف روڈ ٹف ہوتا ہے ہمیشہ. تو میں نے آف روڈ بھی بڑا کیا ہے، اس کے لیے سفر بھی کیا ہے. جی. میری کہانی تھی بابا بغلوس ضیاء اللہ قید میں 1 سال بہن رات. اسی طرح اور مطلب میرے ناول راگ کو پرائم منسٹر ایوارڈ ملا. تو شوکت صدیقی صاحب جج تھے، اس میں کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس زمانے کے پی ایم نے دیا نا وہ ایوارڈ، کہ پی ایم نے یہ پڑھا ہوگا. میں نے کہا اگر انہوں نے پڑھا ہوتا تو اس کو ایوارڈ نہ ملتا. یہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا جو اہل اقتدار طبقہ ہے وہ پڑھتا نہیں ہے. لیکن اس میں ایک چیز ویجد میں آپ کو بتاؤں، ایٹ دیٹ ٹائم ضیاء اللہ کے زمانے میں جو بھی ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں، آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو انٹو ڈیٹیل، ہم کوئی لکھتے تھے نا اس قسم کی تو ہمارے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں ہوتی تھی میسج کی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہاں اس نے اس ملک کے لیے جو بہتری ہے اس نے آواز اٹھائی. اب صورتحال بالکل بدل گئی. اب یہ کہ اسٹیٹ ڈزنٹ کیئر اے ڈیم کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے. اسٹیٹ جو ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن اب میسج ریڈیکلائز ہو گئے ود دا پیسج آف ٹائم. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے ڈیلکس ایڈیشن آئے 5-6 کتابوں کے. جی. اب لوگوں کو شوق ہے کہ میرے مختلف ایکسپینسو ایڈیشن آئے. میرے بلکہ جو پرانے ایڈیشن ہیں ان کی کافی قیمت ایز اینٹیکس مطلب نکلے تھے تلاش میں. میرا پہلا سفر نامہ ہے اس کی 12.5 روپے قیمت تھی، اب وہ 40,000 کا ہے. ارے اچھا. جی ہاں. اور وہ مطلب لوگ خریدتے ہیں ایز مومنٹوز. تو یہ ڈیلکس ایڈیشن بھی، تو وہ ڈیلکس ایڈیشن دوبارہ کوئی کتابت بھی ہوئے اور اس میں سعد کین کا بھی آیا اسپیشل ایڈیشن. تو اس نے مجھے پبلشر نے کہا رائٹلی سو، انہوں نے کہا جی کہ سعد کین کی یہ تصویریں نہیں چھپ سکتی اب. اچھا. میں نے کہا یہ اب تک چھپتی آ رہی ہیں فار لاسٹ 20 years، اور یہ جو خانہ بدوش میں آپ نے یہ لکھا ہے یہ نہیں چھپ سکتا. میں نے کہا یہ 40 سال پہلے. کہنے لگے جی وہ زمانے گئے. وٹ ڈز دیٹ مین؟ کہ وہ جو ریڈیکلائزیشن آف سوسائٹی ہے وہ ایکسٹریم کو پہنچ گئی. اسٹیٹ کو کوئی پرواہ نہیں. اب ذرا سی کوئی آپ نے ادھر ادھر ہوئے
اور میسز آپ کے پیچھے پڑ گئے. اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں طارق صاحب؟ آپ کا بہت مشاہدہ ہے، آپ کا سمجھتے ہیں، عوام کو بھی سمجھتے ہیں، دیکھیں اس کے اس کی لیے وجہ علیحدہ کیا ہے؟ پروگرام آپ میرے ساتھ کیجئے، یہ بڑی لمبی تفصیل ہے. انتہا پسندی کے بارے میں مثلا میں بات نے کریں گے. آئی آلویز سے کہ ایک جو کریٹو رائٹر ہے اس کی تحریروں سے معاشرے میں فرق پڑنا چاہیے، تھوڑا سا فرق پڑے، وہ دڑاڑ سی ہونی چاہیے. بیکاز ہی از ناٹ این انٹرٹینر، ہی از ناٹ اے پوئٹ. پوئٹ بھی بیسیکلی انٹرٹینر ہوتا ہے بیشتر. آپ مشاعرے کیا ہے؟ مشاعرے انٹرٹینمنٹ ہے نا، واہ واہ کرتے ہیں، آپ خوش ہوتے گھر چلے جاتے ہیں. وٹ ڈو یو لرن؟ آپ کے کہاں ایز اے پرسن ویئر ڈز اٹ چینج یو؟ اٹ ڈزنٹ. چنانچہ وہ بندہ جو ہے، میں نے مثلا راکھ میں 47 کا جو ہے ڈسکرپشن دی ہے، جس طرح ہندو یہاں مارے گئے، جلائے گئے. میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میرا سوال بھی تھا آپ سے، مجھے بات کرنا ہی تھی اس کے بارے میں کہ یہ آپ کا ناول جو راک ہے اس کو برے صغیر جنوبی ایشیا کی تاریخ کے بہترین ناولوں میں شمار کیا جاتا ہے. اس کی کیا خاص وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ پارٹیشن اٹ سیلف از اے ویری ویری جسے کہنا چاہیے امپورٹنٹ ٹاپک یا ویری کلوز ٹو ہارٹ ٹاپک ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، لوگ پسند کرتے ہیں اس کو، تو لیکن خاص اس کی کیا بات ہے آپ بتائیے. نہیں، راکھ کی بات کر رہے ہیں؟ جی راک کی بات کریں. اچھا، اس میں آئی ڈونٹ نو، لیکن اس میں دو بیسک چیزیں تھیں. جی ایک تو کیونکہ آئی واز ان لاہور ان 1947 اور میں 8 سال کا تھا، جی اور میں نے اپنی آنکھوں سے لاہور کو جلتے دیکھا، ہندو آبادی کو، اور اس کی راکھ اڑتی دیکھی. There were thousands of families in Shalmi, کیونکہ they thought it is going to India. They never left. They were all burned to ashes. وہ ایشز اڑتی تھی آسمان پہ، تبھی اس کا نام راکھ. تبھی. سیکنڈ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ مشرقی پاکستان کا قصہ چھیڑا گیا. آپ کو پتا ہے کہ ٹیبو ہے، جی یو بالکل کانٹ گیو اینی ریفرنس ٹو ایسٹ پاکستان. ہماری تاریخ میں بالکل ہم خارج کر دیتے ہیں نا کہ یہ تو تھا ہی نہیں. تو اس میں پہلی مرتبہ وہ جو کچھ ایسٹ پاکستان میں ہوا، جو ہم نے کیا اور جو انہوں نے کیا، اس کی ڈسکرپشن ہے. چنانچہ ڈھاکہ یونیورسٹی سے بھی مجھے اس کی اپریشیشن آئی کہ کم از کم کوئی رائٹر تو ایسا ہے جس نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے کو ایک ناول کی صورت میں بیان کیا کہ یہاں کیا کیا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. تو اسی، اب بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، جی تو مطلب آج کل بھی حالات آپ کو پتہ ہے نا جیسے ہے. یہ میرا سوال بھی ہے کہ ہاں، قوم کی حیثیت سے پاکستان کے بارے میں آپ جو سفر ہے پاکستان، اس کی سمت کے بارے میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہاں تک درست ہے؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیا نہیں ہوا؟ لمبا سوال ہے بالکل. دیکھیں کیا میں عرض مسنگ کیا ہے یہ میں مجھے عرض بتائیے. میں عرض کرتا ہوں. ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ادیب جو ہے وہ پیرل گورنمنٹ ہوتا ہے. جی ادیب کا کام یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو جوائن کر جائے، سمپھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ پیرل گورنمنٹ ہوتا ہے اور اس کی جڑیں عوام میں ہوتی ہیں اور اس سرزمین میں ہوتی ہیں، وہ اس کے ساتھ فیتھفل ہوتی. آئی ہیو نیور جوائنڈ اینی پولیٹیکل پارٹی. میں نے کبھی کسی اسٹیج پہ، ٹی وی پہ، اینی ویئر کسی کا فلاں صاحب کا زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میری پارٹی جو ہے پاکستان پارٹی ہے، پاکستان زندہ باد کا میں نعرہ لگاؤں گا اور کسی کا نہیں لگاؤں گا، اور اس کے لیے مجھے سفر کرنا پڑا. چنانچہ مطلب ہے کہ ضیاء الحق کا جب ہی واز کلڈ تو آئی واز آن ایئر. میں نے آئی جی ریفیوز ٹو پے آل دا ٹریبیوٹس جو انہوں نے کہا کہ کریں. میں نے کہا جی میرے دل میں نرم گوشہ نہیں تھا اس کے لیے، گیٹ somebody else. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کو آپ کی جگہ اور آیا تو ایوری بڈی ول نو، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ مارننگ ٹرانسمیشن گیلپ پول میں فار 2 years consecutively جی I was the most let's say influential or popular personality of Pakistan. عمران خان تیسرے درست. نمبر پہ آئے تھے. اچھا، چنانچہ انہوں نے کہا جی اچھا اگر ہم آپ کو لکھ کے دے دیں، کیونکہ ہم آپ کو چینج نہیں کر سکتے. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے لکھ کے دیا. میں نے کہا خواتین و حضرات،
یہ مجھے پی ٹی وی کی جانب سے لکھ کے دیا گیا کہ میں یہ پڑھ دوں. آئی ڈیڈ ناٹ ٹاک ٹو دا کیمرا ڈائریکٹلی اینڈ آئی ڈیڈ ناٹ مطلب ہے کہ اپنی طرف سے کوئی ٹریبیوٹ نہیں پیش کیا. تو اب جو صورتحال اب اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ اٹس سو آبویس. لوگ کہتے ہیں کیا صورتحال ہے, میں نے کہا آپ کے سامنے ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو گو انٹو ڈیٹیلس. اب بھی میں نے اپنے آپ کو ایکسپریس تو کرنا ہے, تو وہ میں نے کیا ہے, جی ناول کی صورت میں کیا ہے, لیکن عین ممکن ہے کہ وہ کبھی بھی شائع نہ ہو. کیا وجہ دیکھتے ہیں, کیا چیز کہاں پہ ہم غلط, مطلب کہاں ہم کس طرف چل پڑے, میں کہاں نے پہ عرض کوئی کیا نا, غلطی اس ہو کے گئی؟ لیے ایک علیحدہ پروگرام چاہیے ہاں چاہیے تو. کہ ود دا پیسج آف ٹائم, مطلب میں جب جاتا تھا یونیورسٹیز وغیرہ میں لیکچر دینے, نوجوانوں سے ہمیشہ میں یہ کہتا تھا کہ یو کانٹ امیجن کہ یہ کتنا خوبصورت ملک ہوتا ہے. بہجت اٹ واز دا موسٹ بیوٹیفل کنٹری ان دا ورلڈ. جی میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا, اور جس طرح تنزل ہوا اس کا, جس کے ادارے اس کے ورلڈ بیسٹ اس کے انسٹیٹیوشن, آپ وابڈا لے لیں, آپ پی آئی اے لے لیں. پی آئی اے واز دا فرسٹ ایئر لائن جس کی ایئر ہوسٹسز کے لباس پیئر کارڈن پیرس نے اسپیشلی ڈیزائن کیے. اس سے پہلے آپ کی پین ایم بھی وہی ایسے اسکرٹ پہن کے پھرتی تھی عام, اور کسی بھی ایئرپورٹ پہ اترتی تھی تو وہ کہتے پی آئی اے. دیٹس وائی جیکی کینیڈی she preferred PIA to travel, and she was the one کہ great people to fly with. آپ کو پتہ نہیں یہ لکھتے تھے great people to fly with. جی بالکل یہ بالکل. جیکلین کینیڈی نے کہا تھا. اوہ ہماری ایئر فورس, مطلب آپ جسٹ یہ میں نے کہا نا سبجیکٹ. ہاں یہ مجھے اس کے معلوم بعد نہیں جو تھا. تنزلی ہے اس کے عوامل وہ یہاں ڈسکس نہیں کیے جا سکتے. لیکن آپ نے یہ کہا کہ کس سمت میں ہم جا رہے ہیں. جی ایک سیئنگ ہے گریکس کی, اور وہ یہ ہے کہ دوز whom gods wish to destroy make them mad first. اوہ جن قوموں کو خدا جو ہے, یعنی ان کے بہت سارے خدا تباہ کرنا چاہتے ہیں, پہلے ان کو پاگل کر دیتے ہیں. پاگل کر دیتے ہیں. آئی تھنک کہ ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. بہت گہری بات ہے باہر طور. یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسی خواہش جو پورا کرنا چاہتے تھے پوری ہوئی نہیں؟ لگتا نہیں ویسے مجھے, میرا یہ سوال عجیب سا ہے, لیکن پھر بھی کچھ ایسا ہے, کوئی ریگریٹ ہو, کوئی پچھتاوا ہو کسی بھی طرح کا کہ یہ کر لینا چاہیے تھا اور نہیں کیا؟ دراصل بہجت مجھے میری اوقات سے بڑھ کے ملا. جی ایک خاص کرم ہوا ہے مجھ پہ. میں ایم ناٹ ویری ریلیجیس, لیکن آئی فیل کہ کوئی نہ کوئی طاقت جو ہے وہ میرے پیچھے ہے. جی اس نے مجھے سب کچھ دیا. میں حج پہ گیا تو وہاں پہ میں نے یہی کہا کہ اللہ میاں تم نے سارا کچھ ہی دیا, میں کیا مانگوں تم. اچھا لالچی ہونے کی اور بات ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا ہیون فیلڈ میں 10-20 فلیٹ اور ہونے چاہیے, وہ دیٹ از ڈفرنٹ. جی لیکن ہم جیسوں کے لیے مطلب ایک گھر ہے, آمدن ہے, بچے دے آر سکسیزفل ماشاء اللہ. میرے تینوں بیٹے, یا ایک جانتی ہیں آپ کہ ایک ڈاکٹر اینی ہے آرلینڈو میں رہتی. جی بالکل. مائی elder son was ambassador in Holland. Now he has joined UNO. اس اچھا سے چھوٹا اچھا وہ جو وہاں ہے چلے گئے he ہیں. is a collector custom ملتان وغیرہ. ویسے And ان I سب have سے بھی ان کے الگ اپنے الگ بات بچے ہیں کرنے کی, ماشاء اللہ. ان سب سے بھی تو الگ الگ it بات couldn't be کرنے کی better. ضرورت ہے. کسی وقت آپ جی سے پوچھوں گی, ان سب سے بھی الگ الگ بات کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر میں چاہوں گی کہ کسی وقت میں یہ اب جو یونائٹڈ نیشنز میں چلے گئے ہیں اور سفیر صاحب جو رہے ہیں, ان سے تو ہاں ہاں بات کرنا ہاں, چاہتی تھی. پچھلے دنوں بھی میری بڑی خواہش تھی آپ سے, شاید بات بھی میں نے کی تھی. وہ مجھ سے بات نہیں کرتے, آپ سے کیا کریں گے. وہ اس وقت شنگھائی میں بیٹھا ہوا کہاں ہے. بیٹھے ہیں؟ وہ شنگھائی گیا ہوا ہے کوئی کانفرنس اٹینڈ کرنے. اچھا اچھا چنانچہ مجھے ایک دفعہ مجھے ایک ایوارڈ ملا لائف ٹائم اچیومنٹ. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جی جو بھی آپ کو ایوارڈ ملتا ہے نا, اس کی امپورٹنس یہ ہوتی ہے کہ آپ سے پہلے کس کو ملا. رائٹ. آپ کے پہلے سے اگر خچروں کو ملا ہے, گدھوں کو ملا ہے, تو پھر آپ ہی گدھے ہیں نا.
مثلا ابھی دبئی والے انہوں نے کوئی جوش ایوارڈ تھا، جی میں نے کہا جی میں دبئی نہیں آ سکتا، وہ اسپیشلی یہاں آئے سارا عملہ، اچھا تو انہوں نے ان سے میں نے پہلے پوچھا، میں نے کہا اس قسم کی شیٹس میرے پاس بہت ہیں، تو اس سے پہلے کس کس کو آپ نے دیا ہے؟ اچھا انہوں نے کہا جی کہ ہم نے گوپی چند نارنگ کو دیا ہے اور شمس الرحمان فاروقی کو دیا ہے، تیسرے بندے آپ ہیں۔ واہ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا، بالکل تو صحیح، ہر ایوارڈ کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ آپ سے پہلے کس کو مل کس کو چکا ہے۔ ملا ہے؟ چنانچہ وہ جو تھا دوحہ قطر کا عالمی ادب اردو ادب کا ایوارڈ، وہ مجھ سے پہلے شوکت صدیقی کو ملا تھا، جی قاسمی صاحب کو ملا تھا اور قرۃ العین کو، سو اٹ واز واہ امپورٹنٹ فار می۔ جی 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 وہاں جو بڑا گرینڈ فنکشن ہوا، مشاعرہ بھی تھا، احمد فراز تھا میرا، تو وہاں پہ انہوں نے پوچھا اینڈ دے ور ایکسپیکٹنگ کہ میں بڑی لمبی چوڑی تقریر کروں گا کہ آپ کا نظریہ فن کیا ہے۔ اچھا وہ ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے 1 گھنٹہ تقریر کی اس کے بارے میں، اور انہوں نے اس قسم کی تقریر کی کہ جناب ہم نے یہ لکھا، ہم نے تو ایسے ہی رواں روی میں لکھ دیا، پتہ نہیں کیا ہوا، دھوم پڑ گئی ہماری پوری دنیا میں، ہم کیا کرتے ہو اس قسم۔ اچھا تو میں نے صرف اتنا کہا تھا، میں نے کہا جی کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، زندگی میں 2 مرتبہ میری عزت ہوئی۔ پہلی مرتبہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے ان لاز نے میری عزت کی، اور پورے 1 ہفتے کے لیے کی۔ اس کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ میں کیا ہوں، میری بیگم نے بتایا ہوگا کہ یہ کس کے ساتھ شادی کر دی۔ دوسری طرف آپ کر رہے ہیں اینڈ آئی ہوپ کہ اٹ ول لاسٹ۔ ہیلو، جی جی میں سن رہی ہوں، بالکل سن رہی ہوں ہاں، جی نظریہ فن یہ میرا یہ ہے جی کہ آئی فیل اینڈ آئی سنسیئرلی فیل کہ اوپر جو بھی طاقت ہے وہ کبھی کبھار تو دیکھتی ہے نا کہ سسٹم کیسے چل رہا ہے، تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے کہ اس کی کوئی جائیداد بھی نہیں ہے، خواب دیکھتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، کوئی اس کی اس طرح بیکنگ نہیں ہے، تو یہ تو بھوکا مر جائے گا، تو کیوں نہ اس کو تھوڑی سی عزت دے دی۔ میں نے کہا بس یہ مجھے وہ عزت ملی ہے، میرا کوئی نظریہ ارے ارے واہ اچھا ایک جو میں بعد میں وہ بات کروں گی، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے آپ نے بات بھی کی، ایک کتاب ہے آپ کی اور نام اس کا بڑا مجھے دلچسپ لگا، قربت مرگ میں محبت۔ تو ایک شعر مجھے یاد آیا اسی مناسبت سے، تیری خواہش بند مٹھی سے پھسلتی ریت تھی، میں غروب جان کے لمحوں میں تیرا جویا ہوا۔ تو ایسا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے یہ مجھے بتائیے، آپ نے یہ کیوں لکھا، کس طرح سے لکھا؟ 2-3 میرے ناول ہیں، مثلا ڈاکیہ جلاہا، جی قربت مرگ، یہ محبت کے بارے میں، جپسی بھی، اگین جپسی جو ہے محبت کے بارے میں میرا کانسیپٹ بالکل مختلف۔ جی یہ جو ہے نا کہ بھئی زندگی میں ایک مرتبہ ایک محبت ہوتی جی ہے، یہ ایسے ایک رومانٹک نوشن ہے، وہ 2-3 مرتبہ ہو سکتی، اتنی شدت سے ہی ہو سکتی، شاید آپ اپنا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں محبت کا جذبہ کتنا ہے بانٹنے کے لیے۔ جی کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر محبت کا بہت جذبہ ہوتا ہے، جس طرح گلزار صاحب ہیں بامبے، میرے جی بہت عزیز دوست، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور بھی لوگوں سے کرتے ہیں، تو ان کا دل جو ہے وہ پارکنگ لاٹ ہے، اس میں بہت سی محبت کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، تو میرے اندر بھی چھوٹا سا پارکنگ لاٹ ہے۔ تو محبت کے بارے میں اب مطلب بہاؤ میں دیکھیں آپ، پاروشنی یک وقت 2 بندوں کے ساتھ وہ عشق میں مبتلا، اور وہ کہتی ہے کہ کبھی کسی کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا ہو جاتا ہے۔ تو محبت وہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، مطلب خواتین کے ناول میں، ٹی وی ڈراموں میں یہ ایک دفعہ ہو گئی اس کے بعد فنا ہو گیا، لیکن اس کی آخری بات میں کروں گا اس کے بارے میں جی کہ گارسیا مارکیز کا ایک کوٹ مجھے بڑا پسند ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ایک انسان خوش قسمت ہو تو اسے اپنی زندگی میں
ایک ایسی عورت ملتی ہے جو اسے مرد بنا دیتی. That's all. جی طاہر صاحب، آپ نے بات کی تھی کہ ادب کا اثر ضرور پڑنا چاہیے پڑھنے والوں پر، سننے والوں جی. پر جنہوں نے لکھا. کیا آپ سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ چیزیں پڑھی بھی گئیں، سنی بھی گئیں، اور بہت ان کو پسند بھی کیا گیا، جن میں ایک خاص وقت جس وقت میں وہ لکھی گئیں، اس وقت کے حالات تھے، محسوسات تھے، ان کی عکاسی کی گئی تھی. آج نئے لکھنے والوں کی کوششیں بھی آپ کے سامنے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری اس قوم کے اندر انتہا پسندی کو زیادہ فروغ مل گیا، دوسری چیزیں کچھ اور ایسی منفی آ گئیں جو شاید نہیں آنا چاہیے تھیں، اور جن سے شاید بچا جا سکتا تھا. تو کہاں پر کوتاہی ہو رہی ہے، لکھنے والوں کی طرف سے یا سمجھنے والوں کی طرف سے؟ اس میں کچھ لکھنے والے بھی شامل ہیں، جی. لیکن وہ معصوم لوگ ہیں، زیادہ قصوروار نہیں ہیں. اب اگین میں عرض کروں گا کہ میں اٹھایا نہیں جانا چاہتا. اس کو God کہتے ہیں bless. نا کہ تھوڑے لکھے کو بہتا سمجھے. God bless. ہاں. وہ مجھے اچھا، چلیے نوجوانوں کے بارے میں کوئی بات ضرور کہیے، نوجوانوں کو بتائیے، مطلب آپ کے آبزرویشنز ہیں، مشاہدات ہیں، نوجوان آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کے فین ہیں، آپ نے کہا کہ ان کو بتاتے بھی رہے ہیں آپ. اس وقت آج پاکستان کا آج کا جو نوجوان ہے، اس کے لیے کوئی بات کیجیے. میں ابھی خود طالب علم، میں نوجوانوں سے سیکھتا ہوں. میں ان کو بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ میں کو قبر از مسیح کا بندہ ہوں، 86 ایئرز اولڈ. میری جو بھی ہے پوری جو اخلاقیات ہے، وہ باقی لٹریچر کا سٹینڈرڈ ہے، باقی ویژولز کا جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے. ان کے نئے نئے سلسلے آ رہے ہیں. میں تو اپنے پوتوں سے بھی سیکھتا ہوں کہ وہ چنانچہ میں خود اسٹوڈنٹ، بلکہ بچپن میں مجھے آٹوگراف جمع کرنے کا شوق تھا، تو شوکت تھانوی صاحب سے میں نے آٹوگراف لیے. تو انہوں نے لکھا کہ انسان ساری عمر طالب علم رہ سکتا ہے. جی. آگے لکھا مطلب فیل ہونے سے نہیں ہے. تو میں وہ طالب علم ہوں، تو جو طالب علم ہے اس نے دوسروں کو کیا سکھانا ہے. بچوں کے بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا، کیوں زیادہ نہیں لکھا گیا؟ مثلا علامہ اقبال لکھتے تھے صوفی تبسم، کچھ تھوڑا بہت ادب ہوا، لیکن اب دیکھا وہ جاتا ہے دیکھیں، بچوں کو کیوں میں نظر عرض کرتا ہوں، جی. اور آپ کو تو بچے پہلے چاچا بہت جی کہتے ہیں، یہ بھی جی. بات ہے، بچے آپ کو چاچا جی بھی کہتے رہے. ہاں نہیں ٹھیک ہے. اچھا وہ میں آپ کی کٹ رہا. عرض یہ ہے کہ بھائی جو ہمارا زمانہ تھا، یعنی آج سے 75 ایئرز پہلے یا 70 ایئرز پہلے، جی. کین یو بلیو اٹ کہ میں سالانہ خریدار تھا 31 چلڈرنز میگزین کا. 31 او. انڈیا سے بھی نکلتے تھے، پاکستان سے، بچوں کے میگزین، جی. تعلیم و تربیت، بھائی جان، پھول، کھلونا، نونہال. نونہال. ہدایت، یو نیم اٹ. یا. میں ان میں لطیفے لکھتا تھا. پھر اچھا. اچھا آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی شروع ہو گئی. اب ہوا یہ ہے کہ پریزنٹ مومنٹ وہ جو بچپن کا تھا نا، حیرت، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی تھی جب ہم سبز پری اور کالے جن کی داستان پڑھتے تھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ آئے گا جن لے جائے گا. اچھا اب وہ حیرت ختم ہو گئی. وہ بچہ جو ہے وہ اتنا سیانہ ہو گیا ہے کہ وہ جو ہماری تھی نا بچپن کی سٹیج، وہ ختم ہو گئی. اس کو اگر آپ وہی چھاپ کے دیں گے نا، وہ ہنسے گا کہ یہ کیا ہے. اس کے پاس جو ہے سیل فون ہے، اس کے پاس آئی پیڈ ہے، اس کے پاس پوری دنیا ہے. ہی ڈزنٹ نیڈ اینی لٹریچر. اس لیے لٹریچر ان کے لیے کوئی پروڈیوس نہیں ہو رہا. اب دیکھیں نا، اس کی چھوٹی سی مثال ہے، مارننگ ٹرانسمیشن میں جی. میں 5 منٹ کا ایک کارٹون دکھایا کرتا، اور وہ پہلے بھی دکھایا ہوتا، اور پورے پاکستان میں کوئی 20 لاکھ بچہ منہ کھول کے بیٹھا دیکھ. بالکل بالکل اسی کی بات کریں اب گے. اسی ٹیلی ویژن پہ درجنوں چینلز ہیں کارٹونز کی 24 آورس.
چنانچہ وہ حالات بدل گئے. تو درست. باقی ایک بات میں آخر میں کہہ دوں جی بالکل. کہ ایک دفعہ کشور ناہید کے ہاں کھانا تھا، وہاں اکثر میری بہت دوست، اور وہاں پہ صوفی تبسم صاحب آئے. اچھا. اچھا مائنڈ یو کہ صوفی تبسم جیسا جینیس کم ہی پیدا ہوگا، درست. اور ان کی فقیدگی پہ کہا تھا فیض صاحب نے کہ پہلے فارسی کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو صوفی صاحب سے پوچھ لیتے. اور ہی واز دا فرسٹ ڈائریکٹر جنرل آف خانہ فرنگ ایران ان لاہور، جی جو کہ پاکستانی تھا. یعنی ایک پاکستانیوں کو انہوں نے خانہ فرنگ ایران کا ڈائریکٹر لگایا، جی. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شخص ہم ایرانیوں سے زیادہ فارسی جانتا. واہ. اور وہ کیا تھے؟ ان کے چھوٹے بھائی تنورچی تھے، نام لگاتے ہیں اندرون شہر. یہ اوریجنل لوگ تھے، ان میں وہ پھوپھا نہیں تھی کہ ہم یہ وہ سارا کچھ. اچھا جمعے کے روز لنگی باندھ کے صوفی صاحب وہاں پہ کلچے لگایا کرتے، بھائی کو کہتے تھے تم چھٹی کرو. ارے واہ. یہ اتنا بڑا آدمی. اچھا تو خیر وہ بعد میں یہ کرنا چاہ رہا، صوفی صاحب آئے. سلجوق چھوٹا سا تھا، 4-5 سال کا. اس کو میں لے جاتا تھا ساتھ، بچوں کو ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا. جی. بلکہ مجھے کشور کہا کرتی تھی کہ ہوش کرو، تم بچوں کے باپ ہو، نانی تو نہیں ہو جس طرح لیے پھرتے. میں نے کہا میرا ان کے بغیر گزارا نہیں. تو اب صوفی صاحب کو دیکھ کے نا تو بچہ بڑا فیسینیٹ ہوا. سلجوق جی وہ آپ جانتی ہیں نا کہ جھالر تھی ان کی اوپر سے بالکل ٹینٹ تھی، بالکل بالکل. شکل بھی عجیب سی تھی. تو مجھے کہنے لگا ابو یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا بیٹے یہ ٹوٹ بٹوٹ ہے. کہنے لگا اوہ. اچھا یہ واقعی ٹوٹ بٹوٹ ہے؟ میں نے کہا ہاں. میں کہا صوفی صاحب یہ بچہ یقین نہیں کر رہا کہ جی. آپ ٹوٹ بٹوٹ ہے. انہوں نے کہا ادھر آؤ. ہاں. بلایا، صوفی صاحب نے اسے گود میں بٹھایا. اچھا. کہنے لگے ہاں میں ٹوٹ بٹوٹ ہوں. اور انہوں نے اس کو پوری ٹوٹ بٹوٹ سنائی. اچھا. اور اس کے بعد مجھے بھی یاد ہے چو 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 چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا ہوا نیچے نیچے آیا. آیا. بالکل. انہوں نے کوئی 10-12 نظمیں اپنی سلجوق کو سنائی. اوکے. سلجوق when he became an ambassador also at that time for him his most prized moment was not a speech in UNO یا فلاں جگہ. اس کا یہ وہ لوگوں کو پرائز لے کے کہتا تھا کہ صوفی غلام صاحب تبسم نے مجھے اپنی گود میں بٹھا کے نظمیں سنائی. ٹوٹ بٹوٹ سنائی. ٹوٹ بٹر سنائی تھی. تو مطلب ہے کہ اب صوفی صاحب کے بارے میں بھی کبھی بات کریں گے، ان کے بہت سارے پہلو. درست. یہ دیکھیے عائزہ نے بھی، جو ہمارے پروڈیوسر ہیں، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اتنی اچھی گفتگو ہے کہ اس کو وہ کرنے کا، بند کرنے کا جی نہیں چاہتا. بہت بہت شکریہ. مستنصر حسین تارڑ ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. پروگرام بیونڈ ود بہجت تھا، اور بہجت جیلانی اب اجازت چاہتی ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور جیسا کہ تارڑ صاحب نے کہا کسی وقت ان سے ہم دوبارہ بھی بات کریں گے کچھ مزید حساس موضوعات کے اوپر جو آج کی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہیں. بہت بہت شکریہ.